بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر ایک نظر ڈالیں گے اور آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے ان پہلوؤں سے آگاہ کریں گے جن کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ رب العزت نے قصے کہانیوں کے طور پر بیان نہیں فرمائے، بلکہ ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے درس ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات کو اسی نیت سے دیکھا اور سنا جائے تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنے ایمان میں اضافہ کیا جائے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تواریخ اور احادیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اصلی نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں آپ علیہ السلام کا نام عبد الغفار، عبد الملک اور عبد العلا وغیرہ آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو نوح کہنے کی وجہ اور علت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے 500 سال گریہ ازاری کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نوح یعنی زیادہ گریہ ازاری کرنے والے کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اہل زمین پر شیطان کا راج تھا۔ اللہ رب العزت سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کیا گیا تھا۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا بھی ٹھہرا رکھا تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ان بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتائے گئے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے اور آل قابیل کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و عیاری نے قرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس قوم سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح سے اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو وہ دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے اپنے قوم کے لیے دعا فرماتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، نا سمجھ ہے، اسے معاف فرما دے۔ اسی دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہتے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے۔
لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی اور آوازیں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لے کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے۔ مگر آخر کب تک؟ آخرکار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی شکایات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نوح نے اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، یعنی توبہ کی جانب، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے، ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخرکار تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے پیدا فرمایا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا فرمایا اور پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے رستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، سب کو مومن مردوں، عورتوں اور بچوں کو معاف فرما دے۔ پھر دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئیں اور اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ اہل ایمان ہیں، ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ دوستو، آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ ابن کثیر رحم اللہ نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا، 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا اور ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا، واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق رحم اللہ حضرت زہری رحم اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 1000 گز تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ ایک عظیم آبدوز تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے اور آوازیں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی
اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ اہل ایمان ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کی ہر شے، ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش برسنے لگی جو ہر چیز کو بہانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ رب العزت کی مدد سے پانی کے بلند و بالا اور بپھری خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور آپ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن تک رہے۔ اللہ رب العزت نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ دوستو کہتے ہیں کہ جب کشتی ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا گیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کے آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 لوگوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی تھی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعت پر نازل کی گئی ہیں ادھر آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو از سر نو جاری کیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات۔ اب آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کی اولاد کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا والا تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ اور والا کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوستو جہاں تک بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کی، تو روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام اور یافس۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقوں میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق کے قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ملتا ہے جو کفر کی وجہ سے طوفان میں غرق ہو گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے، اور وہ کشتی ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے۔
مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو سراسر بد عمل ہے۔ تمہیں جس چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے درخواست ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا آپ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ دوستو، یہاں پر اللہ رب العزت نے آنے والی انسانیت کو یہ درس دیا کہ اللہ کے نافرمان اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا یہ رشتہ بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت پر ایمان اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کی۔ تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 1050 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور طوفان کے بعد 60 سال تک زندہ رہے۔ جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کے مزار کی، تو آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن یاد رہے کہ قبر نوح کے مقام کے متعلق کئی روایات ہیں۔ تو چلیے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو قصص الانبیاء کے حوالے سے تھی، اور ہم نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات بتائے۔ دوستو، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسلامک ہسٹری۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔